اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. تو یہ جو آیت ہے اس میں اصل میں قرآن مجید کی جو روح ہے نا، جو قرآن آپ کو بنانا چاہتا ہے، جو ہم چاہتے نہیں ہیں کہ ہم وہ بنیں، ہم جزیات پہ آتے ہیں. جزیات کا مطلب یہ ہے کہ چند شریعت کے احکام ہیں جن کو ہم فالو کرنے میں سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے، اندر سے چینج ہونے کی کوشش نہیں کر رہے کہ مزاج کیا ہے اسلام کا، اسلام آپ کو بنانا کیا چاہتا ہے. دیکھیں اس کی ایک مثال ہے، آپ کے ابو آپ کو ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے کہ آپ پراپر ڈاکٹر بنیں گے، MBBS کی ڈگری ہوگی آپ کے پاس، پھر آپ کا ایک کلینک ہوگا، پھر ہاسپٹل میں آپ جائیں گے اور کلینک بھی شام کو چلائیں گے، پھر یہ ہوگا، پھر لوگ مجھے کہیں گے ڈاکٹر کا باپ ہے. یہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کا باپ ہے. یہ صرف ڈاکٹر نہیں ہے بلکہ ڈاکٹر کا بھی باپ ہے. یہ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جزیات میں پڑ گئے. آپ نے کہا میرے ابا مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں. تو ڈاکٹر لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھتے ہیں. تو جو سلیبس ہے وہ میں گھر میں لا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، میڈیکل سائنس کا انٹرنیٹ پہ کلاسز لے لیتا ہوں. اور ابا کی خدمت تھی انسانیت، ابا کا ویژن تھا انسانیت کی خدمت بھی، اس یعنی ڈاکٹر بننے کا مطلب تو یہ بھی تھا نا کہ جب موقع ہوگا علاج بھی کروں گا، تو میں ویسے ہی کر دیتا ہوں. مثال کے طور پر کوئی پیشنٹ آیا، آپ کو پتہ ہے اس کو کھانسی ہے، نزلہ ہے، زکام ہے اور کوئی بیماری نہیں، ڈاکٹر کو فون کیا اس کو کیا دوں؟ ڈاکٹر نے کہا بھائی کوئی اینٹی الرجی کھلا دے اس کو. تو مقصد تو حاصل ہو گیا نا، بھائی ڈاکٹر سے پوچھ کے بتاؤ یا خود ہی بتا دو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ نے جو ڈاکٹر کی جو جزیات ہیں نا، کچھ کام ڈاکٹروں والے وہ تو کر لیے، لیکن پراپر ڈاکٹر بولو نا کیا ہو گیا؟ نہیں بنے. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کرے یہ اتر جائے. کہاں اتر جائے؟ کھوپڑی میں. یار یہ تو اتنے الفاظ استعمال کرتے کرتے سمجھا دیا، اب تو وہ ذہن میں بیٹھ جانا چاہیے نا، دماغ میں نہیں بلکہ کھوپڑی میں. کھوپڑی میں اس لیے کہتا ہوں کہ دماغ جو ہے نا یہ کھوپڑی کے اندر بند ہے، اور یہ کھوپڑی جو ہمارا خول ہے یہ بہت مضبوط ہے، ایسے جیسے لوہا. تو ادھر سے بات اس کھوپڑی کو کراس کر کے دماغ میں اتر جائے یہ آسان کام نہیں ہے. تو اس لیے میں کھوپڑی کا لفظ استعمال کرتا ہوں کہ کھوپڑی میں اتر جائے. جب کھوپڑی کے اندر ہو گئی تو پھر تو دماغ ہی آگے، بھائی کھوپڑی کے بعد ڈائریکٹ دماغ شروع ہو جاتا ہے. میرا تو ایسا ہی ہے، اب آپ لوگ کا مجھے پتہ نہیں ہے، جو ڈاکٹروں سے سنا ہے ہم نے. تو آپ نے کیا کیا؟ یہ مثال میں سمجھانا دینا چاہ رہا ہوں کہ اسلام جو ہمیں بنانا چاہتا ہے وہ نہیں ہم بن رہے. جیسے ابا بنانا چاہتے تھے پراپر ڈاکٹر، آپ نے کیا کیا؟ میڈیکل سائنس کی کچھ کتابیں پڑھ لیں کہ یار میرے ابا کی خواہش ہے ڈاکٹر بنوں، یعنی ان کو گویا میڈیکل سائنس سے دلچسپی ہے، چلو تھوڑی 4 کتابیں پڑھ لیں، کچھ پیشنٹ کا علاج کر لیا تاکہ میں دیکھنے میں کیا لگوں؟ ڈاکٹر سا لگوں میں دیکھنے. تو ابا کی خواہش پوری ہو جائے گی. ابا کی خواہش پوری نہیں ہوگی بلکہ ابا کے پیسے ضائع ہو جائیں گے. جو ابا نے ساری محنت کی تھی نا وہ برباد ہو جائے گی. ابا نے آپ کو امریکہ بھیجا پڑھنے کے لیے، رشیا بھیجا، آپ وہاں بیٹھ کے باقاعدہ پراپر کلاسیں نہیں لے رہے، ایک ڈگری جو ملے گی جس کے بعد آپ ڈاکٹر کہلائیں گے، آپ آفیسر رینک کے بن جائیں، آپ کا یعنی ایک آفیسر کے اس لیول پہ آ جائیں گے. ان تمام چیزوں کو آپ فوکس نہیں کر رہے، آپ چند جزیات کو پکڑ کے بیٹھ گئے ہو. تو اللہ جو ہمیں بنانا چاہتا ہے نا اندر سے، وہ اندر سے چینج کرنا چاہتا ہے. وہ اندر سے چینج کیا کرنا چاہتا ہے؟ پہلے میں یہ بتا دوں کہ وہ کچھ مثالیں دیتا ہے کہ نیک لوگ ایسے ہوتے ہیں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے کہا نیک لوگ چونکہ ایسے ہوتے ہیں لہذا جیسے ہوتے ہیں ویسے کچھ کام شروع کر دو. نیک بننے کی ضرورت بولو نہیں ہے. یہ بہت بڑا فالٹ ہے. اللہ نے تعریف کی نا، نیک لوگ ہوتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں صدقات و خیرات کرتے ہیں، نیک لوگ وہ ہیں جو غصے کے کڑوے گھونٹ کو پیتے ہیں.
تو ہم نے کہا چلو ایک دفعہ ہم بھی پی لیں گے. ابا پہ غصہ آیا تھا, ونس اپون اے ٹائم ہم نے بھی کڑوا گھونٹ, بولتے کیوں نہیں, پی لیا تھا. جیسے جو پراپر ڈاکٹر نہیں ہوتا ایک دفعہ وہ بھی علاج کر لیتا ہے. کرونا کا بھی علاج کیا تھا نا, کتنے جو ڈاکٹر نہیں ہیں انہوں نے قہوے بھی پلائے اور پتہ نہیں کیا کیا. ہوا نہیں ہوا یہ تو اللہ ہی جانے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں. وہ تو ہر آدمی بھائی ادھر آپ مفتی صاحب گلا خراب ہے تھوڑا غرارے کر لو, کہتے ہیں نا لوگ, یہ بھی تو علاج ہی ہے. او بھائی یہ کام تو آپ ڈاکٹروں والے کر رہے ہو, لیکن اس سے ڈاکٹر نہیں بن جاؤ گے. بعض لوگ حکیموں والے کام کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ادرک کا پانی اور شہد ملا کے پیا کرو, اس سے گلا کیا ہو جاتا ہے, کھل جاتا ہے. ابھی میں نے ادرک کا پانی نکال کے رکھ کے آیا ہوں, پینے کا ٹائم نہیں ملا مجھے, پئیں گے نماز کے بعد. واقعی کھلتا ہے گلا اس سے, شہد ملا کے اپنی ذمہ داری پہ. تو جو ہے تو اس سے حکیم تھوڑی بن جائے گا آدمی. ہاں یہ کام حکیموں والا ہے. یہ کام کیا ہے, حکیموں والا, کہ اس کو یہ بتا دو, اس کو یہ بتا دو, اس کو ٹوٹکا بتا دو, اس کو نسخہ بتا دو, اس کو وزن کم کرنے کا طریقہ بتا دو, اس کو وزن بڑھانے کا طریقہ بتا دو. لیکن اس سے آدمی حکیم نہیں بن جاتا. مسلمانوں والے کام ایک الگ چیز ہے, اور مسلمان بن جانا یہ ایک الگ چیز ہے. تبھی ہمارے ہاں بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایمان والوں کی جو صفات بیان کی ہیں وہ تو آج کل کافروں میں زیادہ نظر آ رہی ہیں ہم کو. تبھی لوگ کہتے ہیں یار پھر تو وہ جنت میں جائیں گے. جنتیوں کی جو علامت اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ کہ معاہدے کو پورا کرتے ہیں. یہ بہت اہم, اللہ نے اہل ایمان کی صفات میں اس صفت کو بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا ہے کہ اپنے معاہدوں کو بولو پورا کرتے ہیں. تو پورا کون کر رہا ہے؟ مسلمان کرتے ہیں, غیر مسلم. ریشو غیر مسلموں میں کم از کم پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. میں نہیں کہہ رہا ساری دنیا کے مسلمان, پاکستانیوں سے تو زیادہ ہے. پاکستانی خود پاکستانی کے ساتھ تجارت نہیں کرنا چاہتا, اس کو پتہ ہے ٹوپیاں کرائے گا. یہ گوروں کے ساتھ کر لو آپ, ٹوپیاں نہیں کرائیں گے. ہمارا بھی کبھی معاملہ یہاں ہوتا ہے تو گڑبڑ ہوتی ہے, ادھر ہوتا ہے تو گڑبڑ نہیں ہوتی. تو قرآن تو بیان کر رہے ہیں. اور اچھا آگے چلیں, حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان سے فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں, کبھی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے, فلاں گناہ ہو سکتا ہے. میں گناہ کا نام اس لیے نہیں لوں گا کہ لوگ پھر ان حدیثوں کا غلط مطلب سمجھتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گناہ بھی کر لو تو کچھ نہیں ہوتا, حالانکہ یہ ایک مثال سے سمجھایا جا رہا ہے. انہوں نے دوسرے نمبر پہ پوچھا یا رسول اللہ فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ بھی ہو سکتا ہے. کبھی انسان ہے توبہ کر لیتا ہے, روکتا ہے انسان اپنے آپ کو, لیکن ممکن ہے, ممکنات میں سے ہے. فلاں گناہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں وہ فلاں بھی ہو سکتا ہے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے کبھی؟ فرمایا نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, پاسبل ہے, لیکن مسلمان جھوٹ. جب صحابی نے پوچھا اچھا جھوٹ بھی بول سکتا ہے, ان کا خیال تھا جب اتنے بڑے بڑے گناہ ممکن ہیں کہ فلاں بھی ہو جائے, فلاں بھی ہو جائے, اتنے بڑے بڑے جرائم بھی ہو سکتے ہیں, تو جھوٹ تو اتنی بڑی چیز نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ صحابی نے پوچھا جھوٹ بول سکتا ہے؟ فرمایا نہ, یہ نہیں ہو سکتا. جھوٹ بول دے, وہ غلط بیانی کر دے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اصل میں وہ جو پچھلے 3 گناہوں کا تذکرہ کیا نا, وہ اس لیے نہیں کہ وہ گناہ چھوٹے ہیں یا وہ کر لینے چاہیے, وہ چوتھے گناہ کو بتانے کے لیے کہ یہ ان سے بڑھ کر ہے. تو سب سے بڑا جرم ہے جھوٹ بولنا, یہ بتانا چاہ رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ زنا سے بھی بڑھ کر ہے, چوری سے بھی بڑھ کر ہے, اتنا بڑا جرم ہے یہ. لیکن عجیب بات ہے, کافر زنا کرتے ہیں, چوریوں کا ریشو بھی ان کے ہاں بہت ہے. اگر تھوڑا سا قانون کا ہاتھ ہلکا ہو جائے نا تو چوریاں بھی ہوتی ہیں. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولتے, اور ہمارے ہاں سارا دن کیا کرتے ہیں. میں لوگ اس لیے کہ بتا رہا ہوں کہ بہت سی چیزیں ہم لوگوں سے سن کے آگے بتاتے ہیں, لیکن پھر وہ غلط ثابت ہوتی ہیں. کسی بھی قوم کے بارے میں تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جب تک انسان اس قوم کے گھروں میں جا کے نہ رہے نا. بعض لوگ کسی معاملے میں ایک نمبر ہوتے ہیں,
کیونکہ ان کا کلچر بن چکا ہوتا ہے, ان کے ہاں قانون ایسا ہوتا ہے. لیکن جب آپ کسی قوم کے ساتھ گھروں میں جا کے رہتے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ نہیں بولتے, تو وہ ایسے نہیں پتہ چل جاتا. بعض دفعہ کاروبار میں انسان ایک نمبری اس لیے بھی کرتا ہے کہ میرا کاروبار چلے, وہ اس لیے نہیں کر رہا ہوتا کہ میں بہت نیک ہوں, میں جھوٹ نہیں بولوں گا, وہ اس لیے کہ اس کو پتہ, ہوشیار ہوتا ہے, وہ وقتی نفع کو نہیں دیکھتا. کہتا ہے یار ابھی سچ بول کے تھوڑا پروفٹ آئے گا, لیکن جب کسٹمر کو یقین ہو جائے گا کہ میں سچا ہوں تو سارا پروفٹ مجھے ہی دے گا یہ. تو عین ممکن ہے گورے اس لیے سچ بولتے ہو کہ ان کو بزنس کرنا آتا ہے, اور ہمارے یہاں بزنس کرنا لوگوں کو نہیں آتا. وہ کہہ رہے ٹوپی کرا کے ابھی جتنا نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو, پھر بات کی اللہ توکل, کل اللہ کھلائے گا. تو یہ غلط موقع پہ توکل ہو رہا ہے. لیکن فرض کر لیتے ہیں, ایک صاحب نے مجھے بتایا, کہتے ہیں گورے جھوٹ نہیں بولتے کسٹمر سے, بیوی سے بولتے ہیں, اور بہت زیادہ بولتے ہیں. 10 گرل فرینڈ رکھی ہوں گی, لیکن بیوی کو یہی بولا ہوگا میری کوئی گرل فرینڈ نہیں ہے. سارے نہیں, ہر طرح کے لوگ ہر دور میں ہوتے ہیں. صحابہ کے دور میں بھی جب وہ کفر میں تھے تو کافر ہونے کے باوجود ان کے ہاں جھوٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بادشاہ کے سامنے تقریر کی ہے, حالانکہ یہ اس وقت یہ غیر مسلم تھے, حضرت ابو سفیان یہ غیر مسلم تھے, بادشاہ نے ان کو بلایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھنا شروع کیا کہ جس شخص نے تمہاری قوم میں نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کے حالات مجھے بتاؤ. اب آپ بتائیے کہ جو سوال وہ پوچھ رہا ہے, حضرت ابو سفیان تھے اس وقت اسلام کے بہت بڑے دشمن, جنگیں ہو رہی تھیں, تو ایسے موقع پہ درست بات کرنا کس قدر مشکل کام ہے بادشاہ کے سامنے. تو حضرت ابو سفیان جب اسلام لائے نا تو خود اپنا بیان دیا, انہوں نے حدیث سنائی کہ بادشاہ نے جو مجھ سے سوالات پوچھے تھے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کے دوران کبھی تم نے ان کا کوئی جھوٹ پکڑا؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا. تو اس ہرقل نے کہا کہ ایک آدمی نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو اور ایک دم بولنے پر آیا تو اتنا بڑا جھوٹ کہ میں خدا کا نبی ہوں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو جو جھوٹ بولتا ہے نا وہ ایک دم سے نہیں بولتا. اس کی مثال ہے جو ڈاکو ہوتے ہیں, ایک ڈاکو نے کروڑوں روپے بینک سے لوٹے, 10 آدمی اس کے ساتھ اور 10 بندوں کو مار دیا اور یہ کیا اور وہ کیا, لوٹ کے چلا گیا. پکڑا گیا تو کہہ رہا ہے میں نے تو آج تک کسی مسجد سے چپل بھی نہیں چورائی, یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. تو مان لو گے؟ بولو گے یار پہلی دفعہ میں اتنی بڑی کارروائی نہیں ہوتی, فرسٹ ٹائم تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسجد سے چپل چوراتے ہو, پھر لوگوں کی گھنٹیاں بجا بجا کے بھاگتے ہو, پھر یہ ہوتا ہے, پھر یہ ہوتا ہے, ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے کہ آپ بہت بڑے ڈاکو بن جاتے ہو. تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ بادشاہ کے سامنے کیا کہہ رہے ہیں؟ سچ. بادشاہ نے پوچھا کہ انہوں نے ان سے جب تمہاری جنگیں ہوئی ہیں تو کبھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کی ہے؟ انہوں نے معاہدہ توڑا ہے, جنگ کا معاہدہ؟ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے کہا نہیں, کبھی بھی معاہدہ نہیں توڑا. ہاں ابھی ہمارے اور ان کے درمیان ایک معاہدہ چل رہا ہے, اس کا مجھے نہیں پتا. یعنی ان کو ایک تھوڑا سا موقع مل گیا کہ ابھی آزمائش باقی ہے. تو حضرت ابو سفیان فرماتے ہیں کہ جب مجھ سے بادشاہ یہ سوال پوچھ رہا تھا میرا دل چاہتا تھا کہ میں جھوٹ بولوں, میرا دل چاہتا تھا کہ میں, بولو نا بھائی, جھوٹ بولوں, لیکن مجھے خوف تھا کہ اگر میں نے جھوٹ بولا تو میری قوم کے لوگ جو میرے ساتھ تھے وہ بولیں گے عرب کا سردار ہو کے جھوٹ بولتا ہے, زبان خراب ہو جائے گی, اپنی قوم کا اعتماد ختم ہو جائے گا. گویا کہ میں اکیلا ہوتا تو شاید جھوٹ بول دیتا, بظاہر یہ مطلب نکلتا ہے, لیکن مجھے قوم کو جواب دینا ہوگا کہ قوم کہیں گے یار ہم نے آپ کو سردار بنایا ہوا ہے اور آپ ادھر آ کے کیا کر رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو. دیکھو یہ وہ قوم تھی جس میں اللہ نے پیغمبر کو بھیجا ہے, اسی قوم کو صحیح کیا اللہ نے. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے اور اسلام سے اتنی دشمنی تھی ان کو, اسلام لانے سے پہلے اتنا نقصان پہنچایا, مگر اسلام لاتے ہی نبی نے ایسا پروٹوکول دیا حضرت ابو سفیان کو کہ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو پناہ ہے. کیوں؟ اندر سے ٹھیک ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یار, بہت مشکل ہو گیا آج کل باتوں کو سمجھانا.
اندر سے کیا ہیں, ٹھیک ہے, ان کو پتہ ہے سچ کو صحیح سمجھتے ہیں, منافقت نہیں ہے. اگر دشمن ہیں اسلام کے تو کھل کے دشمن, دوست ہیں تو کھل کے دوست ہیں, دو نمبری نہیں ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کو بنی اسرائیل میں بھیجا کیونکہ حضرت موسیٰ آخری نبی نہیں تھے. بنی اسرائیل پہ کتنی محنت کی, مگر کیا ہے ان کا رویہ, دو نمبری والا. جہاں مفاد نظر آتے وہاں چلے جاتے. جس قوم کی زبان ایک نہ ہو, جس قوم کے معاہدے ایک نہ ہو, معاہدے توڑتی ہو, اس قوم میں اللہ آخری نبی کو نہیں بھیج سکتے تھے کہ بھئی اس قوم کو تو میں نے قائد بنانا ہے. دو نمبر قوم جو جھوٹ بولتی ہو, جو بات بات پہ پینترا بدلتی ہو, اس کو تھوڑی قیادت ملے گی. تو نبی صلی اللہ, حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہ میں اگر, مجھے یہ جملہ اتنا اچھا لگتا ہے نا, بار بار دہرانے میں مزہ آتا ہے, کہ میں نے اگر جھوٹ بولا, وہ کتنی باتیں نبی کے بارے میں پوچھے جا رہے ہیں. اس نے کہا کہ ان کی باپ دادا میں کوئی بادشاہ گزرا ہے, کہا نہیں. اس نے کہا اگر بادشاہ گزرا ہوتا تو میرے ذہن میں آتا کہ اولاد کو بھی سیاست کا شوق ہوتا ہے نا. ابا وزیر اعظم گزرے, صدر گزرے, تو بیٹے کا بھی دل چاہتا ہے یار کچھ کرسی ہمارے پاس بھی ہے. تو ان کے تو صدیوں تک کوئی بادشاہ گزرا ہی نہیں ہے, تو ایک دم سے ان کو کیسے خیال آ گیا. کہا اچھا جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں فتح کس کو ہوتی ہے؟ کہا کبھی ان کو کبھی ہمیں, دونوں طرف معاملہ چلتا ہے. تو ایک ایک چیز کا جواب کیا دے رہے ہیں؟ صحیح, کیونکہ کافر ہیں لیکن ڈر ہے کہ میری سرداری چلی جائے گی. لوگ بولیں گے قریشی ہاشمی ہو کے, ہمارا سردار ہو کے, دشمنی اپنی جگہ ہے لیکن جھوٹ تو نہ بولو. تو قرآن نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلاں گناہ بھی ہو سکتا ہے, فلاں بھی ہو سکتا ہے, لیکن مسلمان جھوٹ نہیں بول سکتا, جھوٹ نہیں بول سکتا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج تو سارا دن ہم جھوٹ بولتے ہیں اور گورے جھوٹ نہیں بولتے. آپ کہہ سکتے ہیں. یہ تو ایک صاحب نے مجھے کہا اگر صفائی نصف ایمان ہے تو گورے تو ویسے ہی جنت میں چلے جائیں گے آدھے آدھے. کیونکہ ہمارے یہاں دیکھ لو, ابھی گٹر میں نے بنوایا ابھی تھوڑے دن پہلے, جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے وہ ہم کر رہے ہیں, اور جیسے ہی ہم نے وہ کیا ہے تو اوپر سے چاول کا شاپر آیا, نیچے گرا ہوا ہے, پتہ نہیں کس نے پھینکا, کہاں سے آیا, مریخ سے تو آ نہیں سکتا, ظاہر ہے اسی زمین کا ہوگا نا. دن رات صفائی کرتے رہو گھر کے باہر, کوئی آئے گا بولے گا مولوی صاحب کا گھر دیکھو کیا گند, صفائی پر بیانات کرتے ہیں اور گھر کے باہر دیکھو گند کتنا پڑا ہوا ہے. اس کا بھی کچھ کرنا ہے, بہت سخت ایکشن لینا. اب یہ تمیز سے لوگ سدھرتے نہیں ہیں, شرافت کا زمانہ نہیں ہے. شاپر کبھی پڑا ہوگا چاولوں کا, کون رکھ کے جا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, کبھی پیمپر پڑا ہوا ہوگا. ماسیاں گھروں میں جو کام کرتی ہیں, لوگ ان کو کہتے ہیں نا کہ کچرا پھینک کر آؤ, تو وہ دیکھتے ہیں کہ جو کارنر کا, میرا گھر کارنر کے ساتھ ہی ہے تقریباً, تو وہ کیا کرتی ہے کہ بھائی دیکھا دائیں بائیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا, وہاں کچرا رکھ کے, ان کو روڈ پار کرنا مشکل لگ رہا ہے. اور ویسے بھی روڈ پار کے باہر کون سی کچرے کی جگہ ہے, وہ بھی تو لوگوں نے خود بنائی ہوئی ہے, وہ کوئی کچرا کنڈی تھوڑی ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کراچی میں یہ ہے کہ جہاں دو شاپر نظر آ جائیں, دو پیمپر, تو یہ کچرا کنڈی ہے بس, تیسرا خود لا کے ثواب ہے وہاں پہ رکھنا. حقیقت ہے. کچرا کنڈی کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ جہاں دو پیمپر, یہ تو اس کا بنیادی رکن ہے. ایک پیمپر ہو تو شبہ ہوتا ہے کہ کسی نے ویسے ہی رکھ دیا ہے, غلط کیا ہے, لیکن اگر دو پیمپر اکٹھے ہو گئے وہاں پہ, اٹ از کالڈ کچرا کنڈی. پھر 25-30 ویسے ہی ہو جائیں گے, پھر پورا ڈھیر ویسے ہی بن جائے گا. جیسے بدعتیوں کے ہاں کوئی بھی قبر بنا دو نا اونچی کر کے, ایک جھنڈا لگا دو, تو اب اندر کون ہے کیا ہے اس سے غرض نہیں ہے. ایک صاحب نے مجھے یہاں تک بتایا ایک مزار ہے جس میں گدھا دفن ہے, اور ایک مجاور بیٹھا وہاں پہ ایک جھنڈے لگا کے, اور دنا دن قوالیاں چل رہی ہیں, اور کسی کو نہیں پتا بھائی یہ کوئی دامت برکاتم نہیں ہے, یہ گدھا دفن ہے یہاں پہ. وہ گدھا بھی بولتا ہوگا یار اتنا پروٹوکول مجھے زندگی میں نہیں ملا. حقیقت ہے. تو میں نے اس سے کہا, میرا دل چاہ رہا تھا میں اس سے کہوں کہ اندر گدھا دفن ہو یا نہ ہو, باہر جتنے وہ سارے گدھے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. وہ تو بیچارہ فزیکلی گدھا تھا نا, اور یہ روحانی گدھے ہیں جو مزاروں پہ بیٹھ کے یہ حرکتیں کر رہے ہیں.
ان المساجد للہ، مسجدیں ہیں اللہ کے لیے، فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ نے فرمایا یہاں آ کے اللہ کو پکارو، اور یہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارو، صرف یا اللہ مدد مسجد میں، یہاں بھی کسی اور کو نہیں پکارو، یہ میرا گھر ہے میرا. ہمارے نبی بھی آئیں گے تو اللہ کو پکاریں گے. اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ما کان لبشر، کسی بشر کے یہ میں کوئی یہ مجال نہیں ہے، ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ، اللہ اسے کتاب بھی دے، حکمت بھی سکھائے، نبوت بھی دے، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی، پھر وہ لوگوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے. فرمایا نا 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 نا، یہ اللہ نے عیسائیوں کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مت پکارو، یہ عیسیٰ کی تعلیمات نہیں ہے. فرمایا ہر پیغمبر کی تعلیمات یہ ہے کہ کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی. آپ کہتے ہیں ہم پکارتے ہیں، عبادت تھوڑی کر رہے ہیں. تو عبادت پکار ہی کو کہتے ہیں. عبادت کا جو مغز ہے نا وہ تو پکارنا ہے، دعا ہے. دنیا میں جتنی عبادتیں ہوتی ہیں بھگوانوں سے مانگا جاتا ہے، اٹ از کالڈ عبادت، اس کو عبادت اور ورشپ کہا جاتا ہے. ہندو جب مندر میں جاتا ہے نا عبادت کرنا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ بھگوان سے مانگ رہا ہوتا ہے وہ، ورنہ وہ بھی کہہ سکتا ہے میں مانگ رہا ہوں، میں عبادت تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو بھگوان سے یوں کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا کام کر دو، یہ میرا کام کر دو. تو یہی تو عبادت ہے. اچھا خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو اللہ نے مسلمانوں کی علامتیں بیان کی ہیں، جن میں ایک بہت بڑی علامت ایگریمنٹ کی خلاف ورزی، بولو نہیں، معاہدے نہیں توڑتے. صحابہ کے واقعات ہیں، ہمارے نبی کے واقعات ہیں، کیسے کیسے اپنی زبان کو پورا کیا. صلح حدیبیہ میں دیکھ لیں آپ، معاہدہ ہوا، سارے ان کی مرضی کے معاہدے ہو گئے، لیکن جب ہو گئے تو ہو گئے. ایک معاہدہ یہ ہوا کہ ادھر سے جو مسلمان ہو کر ادھر آئے گا آپ اس کو واپس حوالے کر دیں گے غیر مسلموں کے، آپ اس کو پناہ نہیں دیں گے. اب یہ بظاہر یہ تو بہت مسلمانوں کے خلاف معاہدہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ چلو کوئی بات نہیں، ابھی ان لوگوں کو بچاؤ، جنگ بندی کرو کسی طرح سے، جو ہوگا اپنی ذمہ داری پر ہو مسلمان. اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بصیرت سے کام لیا ہے. ہمارے ہاں ہر کام جذبات سے کرنا چاہتے ہیں، بس ایک دن میں سب کچھ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ جنگ کیا ہو، بولو نا، بند ہو، جنگ نہ ہو، ہمیں موقع ملے کچھ دعوت کا، اور دوسرے قبیلوں سے جنگ کا موقع ملے جنہوں نے ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے. تو اگر یہ نہیں مان رہے، معاہدے پہ آمادہ نہیں ہے، تو کوئی بات نہیں، ان کی شرطوں پہ مان لو، اس میں نقصان کم ہے، اور اگر معاہدہ نہیں ہوا تو نقصان زیادہ ہے. تو یہ پوری زندگی میں انسان کو نا اس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، پوری زندگی انہی اصولوں پہ. فقہ کا قاعدہ ہے یتحمل الضرر الخفی لاجل دفع الضرر الجلی، ہمیشہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان برداشت کیا جائے گا. اب جب ایسی پالیسی بناتے ہیں لوگ تو لوگ کہتے ہیں یار اس میں تو نقصان ہے، اور یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ نہیں کرو گے تو بڑا نقصان ہے، لیکن نہیں بس اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ تو نقصان ہے، یہ تو نقصان ہے، یہ تو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے. تو بھائی یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا. ڈاکٹروں سے بھی لوگ لڑتے ہیں، آپ نے یہ دوا کھلائی اس کو تو مجھے یہ ہو رہا ہے، اس کو تو مجھے یہ نقصان. ڈاکٹر کہے گا بھائی یہ سائیڈ افیکٹ ہیں، نہیں کھلاتے تو پھر اس سے بڑے مسائل ہوتے. تو کسی کو بھی نہیں معاف کرتے لوگ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایگریمنٹ کیا، حضرت ابو جندل رضی اللہ، ابھی ایگریمنٹ پہ سائن نہیں ہوئے، زبانی ایگریمنٹ ہو گیا، سگنیچر نہیں ہوئے، مہر نہیں لگی ہے، زبانی ہو گیا. اسلام زبانی ایگریمنٹ کو مانتا ہے نا. ریٹن کا تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ کل ثبوت رہے، ہم دکھا سکیں. اصل تو کیا ہے، نکاح بھی زبان سے ہوتا ہے. تبھی جیسے میں نکاح پڑھاتا ہوں نا، حالانکہ نکاح نامہ بھی بنا نہیں ہوتا، تو دولہا ٹینشن میں ہوتا ہے، مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے، اور خالی کاغذ پہ مفتی صاحب نے دستخط کر دیے، یہ کیا ہو گیا. تو تسلی رکھیں، جب زبانی نکاح ہو گیا تو نکاح ہو گیا. وہ تو پھر بندہ رکھا ہوا ہے ہم نے، وہ آپ سے سائن لے لے گا. میرے سائن وہ پہلے لے چکا ہوتا ہے. کوئی اب بیوی رجسٹر کروانی ہے آپ کے نام، بس یہ رہ گیا. مالک آپ بن گئے، ڈیلیوری بھی ہو جائے گی انشاءاللہ، رجسٹریشن رہ گئی ہے، وہ ڈاکومنٹ میں چلتی رہے گی، اتنا ٹینشن لینے کا نہیں ہے. اور اگر آپ کہیں بیگم کا ارادہ بدل گیا، یار ابھی کاغذ میں تو ہوا نہیں تھا، ڈاکومنٹ جیسے گاڑی کوئی بیچتا ہے نا، اور ڈاکومنٹ ابھی دیے نہیں اور پیسے لے کے بھاگ گیا،
تو آپ کو یہ خطرہ ہو کہ یار مفتی صاحب تو نکاح پڑھا کے نکل لیے, ڈاکومنٹ تو بنے نہیں, اگر لڑکی والے کل مکر گئے تو پہلی بات آپ کا کون سا پیسہ خرچ ہوا ہے اس کے اوپر, وہ تو گاڑی کے پیسے لے کے بندہ بھاگ جائے تو بھاگ جائے, یہاں تو آپ نے کیا دھیلا بھی خرچ نہیں ہوا آپ کا. دوسری بات یہ ہے کہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں بطور گواہ کے, جہاں بلائیں گے ہم گواہی دیں گے, بھائی اس کا نکاح ہم نے خود پڑھایا ہے, تو گواہوں کو بھی تو اسلام بھی مانتا ہے, حکومت بھی مانتی ہے, تو اس لیے زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. تو ہم بتا دیں گے بھائی ایسا نہیں ہے. ممکن ہے آپ کہیں کہ وہ مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتے, تو جو مفتیوں کے فتوے کو نہیں مانتا نا, وہ ڈاکومنٹ لے کے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ اگر بیوی آپ کے نام بھی ہو جائے گی تو کسی کام کی نہیں ہے, عدالت میں جب جائے وہ کینسل کروا سکتی ہے. وہ عدالت نے ماشاء اللہ حرام خوری کے جو دروازے کھول دیے ہیں نا, جنرل مشرف کے کہنے پر, عدالت کا شاید قصور نہیں ہے, جنرل مشرف نے گن پوائنٹ پہ یہ قانون بنایا ہے, تو عدالت تو پابند ہوتی ہے. لیکن ماشاء اللہ جو زنا کے اڈے کھل گئے ہیں ہماری عدالتوں میں, کوئی بھی عورت جائے, بیوی جائے, بولے مجھے نہیں رہنا میاں کے ساتھ, عدالت کہتی ہے یہ لو خلا کی ڈگری, جاؤ تمہیں جو معشوق تمہارا جو عاشق ہے جاؤ اس سے جا کے شادی کرو. شوہر میں کوئی بھی خرابی نہ ہو, کچھ بھی نہ ہو, یہ چل رہا ہے. تو اس لیے یہ بیگم شیگم اپنے نام کرانے کی ٹینشن نہ لیا کریں, نام ہو کے بھی 2 منٹ میں چاہے گی اپنا یہاں سے نام ہٹوا کے وسیم بھائی کا نام ڈال دے گی, ٹھیک ہے نا, جو اچھا لگ رہا ہے بھائی یہ والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا ڈال دو, تو چل جاتا ہے. یہ عدالتوں نے یہ حرام خوری ماشاء اللہ طبیعت سے ہو گئی ہے اب یہ, اور خاموش بھی ہیں لوگ, اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے اس کے خلاف. پتہ نہیں کیا ہو گیا, میں حیران ہوں. تو خیر کیا یار بات کہاں سے کہاں چلی جاتی جی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, یہ جو کیونکہ معاہدے اور جھوٹ والا عنصر بہت اہم ہے نا, تو اس لیے تھوڑا سا اس کو میں زیادہ ہائی لائٹ کر رہا ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا, ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوئے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضرت ابو جندل مسلمان ہو کر آ گئے اس دوران, بڑی وہاں مشقت گزاری انہوں نے, اور فرار ہوئے وہاں سے کہ اب میں آ رہا ہوں مدینہ, مسلمان پناہ دیں گے. ادھر آئے ہیں, ادھر مشرکین نے کہا ان کو ہمارے حوالے کر دو, ان کو ہمارے حوالے کرو. کس قدر صحابہ پہ قیامت گزری ہوگی. غیرت مند آدمی کے لیے ایسا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ اپنا آدمی آیا ہو اور آپ ان کے حوالے کر دیں, وہ تو اور ظلم کریں گے. یہ آزمائش مسلمانوں کی بھی تھی اور حضرت ابو جندل کی بھی تھی کہ اپنے ہاتھوں سے کسی کو حوالے کیا جائے یا منع کر دیا جائے یہاں مت آؤ, اور وہ پھر بھی دین پر قائم رہے. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے ان کے حوالے کرتے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. بھائی ایگریمنٹ ہو چکا ہے. کیسا مسلمان زبان کا پکا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, اور آج ایگریمنٹ کرتے ہیں اگلے کو بیوقوف بنانے کے لیے کہ ابھی تو معاہدہ کر رہے ہیں تاکہ اس سے پیسہ تو نکالیں کسی طریقے سے, ویسے دے نہیں رہا یہ شرافت سے, اور پہلے سے نیت ہوتی ہے کہ یہ ڈاکومنٹ اپنے فائدے کے لیے بنا رہے ہیں, اس کے ساتھ اس کو دھوکہ دینے کے لیے بنا رہے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتاؤ, حضرت ابو جندل تو مسلمان تھے اور ان کا ایمان اس لیول پہ تھا جس کا میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے. نبی کی زیارت ہوئی ہو اور مکہ میں جہاں کوئی مفاد ہی نہ ہو اسلام قبول کرنے میں, اپنا گھر چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے, اپنا خاندان, تو ان کی ایمان میں کوئی شک کر سکتا ہے؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور معاہدے کی پابندی کی وجہ سے ان تمام باتوں کو نظر انداز کر دیا. تو ہم معاہدہ توڑتے ہیں پیسے کھانے کے لیے, دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے. ہمارے پیش نظر اسلام نہیں ہوتا. تو بتائے کہ جب اسلام بھی ہے تو بھی معاہدہ نہیں توڑنا, تو دوسرے کو بے وقوف بنانے کے لیے, دوسرے کا مال کھانے کے لیے معاہدہ توڑنا کہاں سے جائز ہو گیا؟ آج جو معاہدے توڑے جا رہے ہیں نا, اس میں کسی کو فائدہ نہیں پہنچایا جا رہا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نقل کفر نباشت, اگر معاہدہ توڑ دیتے تو حضرت ابو جندل کو فائدہ ہوتا نا اس کا کہ بھئی مجھے پناہ مل گئی. اس کے باوجود بھی آپ نے معاہدہ نہیں توڑا, فائدہ کی کے باوجود نہیں توڑا. تو اسلام بتا رہے کہ کسی کا فائدہ بھی ہو تو آپ ایگریمنٹ نہیں توڑ سکتے. تو آپ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے کہاں سے ایگریمنٹ توڑ سکتے ہو بھائی؟ یہ کہاں سے جائز ہے؟ تو حضرت ابو جندل کو جب واپس کیا, ان کے حوالے کر دیا, وہ تین بندے آئے کہ انہوں نے کہا کہ لے جاؤ ان کو, وہ گرفتار کر کے لے گئے. حضرت ابو جندل تھے ہوشیار, ایک تو ایمان پکا تھا, انہوں نے کہا نبی جو کر رہے ہیں اپنے لحاظ سے صحیح کر رہے ہیں, ایمان مضبوط تھا.
نہ مرتد ہوئے نہ اسلام سے پھرے. انہوں نے کہا کہ مشرکین کے بارے میں سوچا کہ نبی کا معاہدہ ہے نا تم سے, میرا تو کوئی معاہدہ نہیں ہے, دل میں سوچا. پھر ایک چال چلی. وہ جو ایک بندہ کھڑا ہوا تھا, 2 تھے یا 3 تھے مجھے بھی یاد نہیں, ان سے کہا کہ یار تمہاری تلوار بڑی خوبصورت ہے. اس نے کہا ہاں, اور مکھن لگانا شروع کیا. یہ مکھن اچھا والا مکھن تھا, یہ کوئی غلط سینس میں نہ لے کے جائیں اس کو. جو آدمی غلط ہوتا ہے نا وہ اپنی تعریف سے چوڑا ہو جاتا ہے. کہا ایسی خوبصورت تلوار یار, یہ وہ, اس نے پکڑا دی, وہ زبردست, چیک کر کے دیکھو. جیسے ہی آئی ہے ہاتھ میں, انہوں نے کہا کہ بھائی میرا تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے. اسی کی گردن اڑا دی انہوں نے. دوسرا بھاگ گیا یا اس کو بھی مار دیا. اس کے بعد یہ ساحل سمندر پہ چلے گئے نا, ساحل سمندر پہ, وہاں جا کے قرار ڈالا کہ جو نہ مدینہ کی حدود میں اور نہ مکہ کی حدود میں. تو جو بھی مسلمان ہو کے آتا نا, جو مسلمان ہوتا, ان کو پتا تھا نبی تو پناہ دیں گے نہیں, تو وہ سارے ادھر ہی چلے جاتے. ادھر پورا لشکر تیار ہو گیا اور انہوں نے لڑنا شروع کر دیا قافلوں کے ساتھ کہ بھئی ہمارا تمہارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, نبی کا ہے نا, نبی کا, ہمارا تھوڑی کوئی, ہم تو نبی کی کسٹڈی میں گئے نہیں ہیں. تو جب لڑنا شروع کیا تو مشرکین اتنے تنگ آ گئے, انہوں نے معاہدہ ہی ختم کروا دیا خود بخود ہی. تو انسان جب زبان کا پکا ہوتا ہے نا, وقتی نقصان ہوتا ہے, نتیجے کے لحاظ سے اس کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو جھوٹ بولتا ہے, 2 نمبری کرتا ہے, اس کو اس وقت فائدہ ہوتا ہے, بعد میں اس کو بڑا نقصان ہوتا ہے. اور اللہ کی عادت ہے 2 نمبر پکڑا جاتا ہے. یہ ایسی چیز ہے جو زیادہ عرصہ چلتی نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام نے اہل ایمان کی علامتیں بیان کی. وہ یوں کرتے ہیں, وہ نماز پڑھتے ہیں, وہ زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ غریبوں کا خیال کرتے ہیں. تو ہم نے وہ علامات لے کے ہم نے کہا چلو ہم بھی تھوڑا تھوڑا اس میں اپنا حصہ ڈال لیں. وائپر والے کو 20 روپے پکڑا دیے, پہلے 5 کا دور تھا, 20 روپے کر 10-20 ہو گیا ہے, تو ہم نے بھی صدقہ کر دیا. یہ بھائی ایسے ہے کہ یہ تو کافروں میں بھی کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں. صفائی نصف ایمان ہے, یہاں بات چل رہی تھی. ایک صاحب نے کہا پھر انگریز تو آدھے سے زیادہ ہی مومن ہے, مسلمان تو مومن سرے سے ہے ہی نہیں. کیونکہ ہمارے ہاں اندر کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کس کا کتنا حساب کتاب صاف ستھرا ہے کہ نہیں ہے, لیکن باہر کا معاملہ تو جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے نا. کیا گند ہے ماشاء اللہ, کیا خاص طور پہ کراچی, پنجاب میں بھی ہے لیکن اتنا نہیں ہے. کراچی تو کچرا کنڈی کا دوسرا نام بن گیا ہے. کھڈے روڈ کی حالات دیکھو. ایک بوڑھی خاتون رکشے میں بیٹھی, چیخیں نکل گئی ان کی, بیچاری کو اتارنا پڑا کیونکہ کمر کے مسئلے تھے, وہ رکشہ اور اوپر سے کھڈے. تو وہ بیچاری ایسی چیخیں مار مار کے, ان کے جو پوتا تھا اس نے کہا میں نے دادی کو بڑی مشکل سے پھر تھوڑا سا آگے جا کے نکالا ہے یہاں سے. وہ بیچارہ غریب آدمی تھا, وہ نہیں ٹیکسی افورڈ کر سکتا, اور ٹیکسی میں دھکے نہیں جھٹکے نہیں لگیں گے اس کو. تو وہ تو یعنی ظاہر ہے کراچی کے کھڈے کا کسی بھی ٹائم پہ کوئی بھروسہ نہیں ہے, کوئی بھی ٹائم پہ کھڈا آ سکتا ہے. اسپیڈ بریکر بھی اتنے بڑے بڑے اونچے, جیسے کٹی پہاڑی ہے, پوری پہاڑی ہے یہ نا, ایسے اسپیڈ بریکر بنائے ہوئے ہیں اور اس پہ کوئی نشان نہیں ہے. میں ایک دفعہ ایک گاڑی میں آ رہا تھا تو اسپیڈ بریکر کا پتہ نہیں چلا, ہم اسپیڈ میں, کوئی نشان ہی نہیں اسپیڈ بریکر. وہ گاڑی جو اتنا اچھل کے دھڑام سے نیچے گری ہے, میں خود تو اللہ کا شکر ہے ہم تو بچ گئے. ہمیں پتہ ہی نہیں, گاڑی کا انجن آئل لیک ہونا شروع ہو گیا اور وہ سارا انجن آئل ختم اور گاڑی کیا انجن کیا ہو گیا, سیز. اب جب انجن سیز ہوتا ہے تو پھر میکینک پہناتا ہے آپ کو چیزیں مختلف قسم کی, وہ ایک نئی ٹینشن ہے. وہ اگر 10,000 کا خرچہ ہے تو 1,00,000 کر کے بتائے گا وہ, پھر اس میں 5 چیزیں اور نکالے گا, وہ بھی ایگریمنٹ کی خلاف ورزی, جھوٹ. ہمیں تو ایک میکینک اب مل گیا الحمدللہ, دیندار ہے, لیکن اس وقت تجربے نہیں تھے زیادہ, تو وہ پھر الگ سے ٹوپیاں کرانا شروع کرے گا, 20 چیزیں الگ نکال دے گا وہ اس میں. اور پھر ایک دفعہ میکینک کے پاس چلے گئے, قیامت تک اب آپ جاتے ہی رہو. وہ کچھ ایسا ٹیکا لگائے گا گاڑی میں کہ جو ہے اب آپ اسی کے قیامت تک کے لیے محتاج ہو گئے ہو. الائنمنٹ ہی صحیح کرتے رہو ساری زندگی بیٹھ کے اس کی, جو بھگتے ہیں وہی بتا رہے ہیں ہم. یہ والا ٹائر ادھر ہوا ہے تو یوں کرو گے تو اب تھوڑا سا ادھر ہو گیا, اب یوں. میرے پاس بائک تھی, ایک دفعہ میں گرا اس سے 125, تو میں گرا نا تو اس کا وہ جو ٹی ہوتا ہے نا آگے سے ٹیڑھا ہو گیا. اب مجھے طبیعت میں ایک تھوڑی سی مزاج یہ ہے کہ بھائی یہ
صحیح سیدھا ہونا چاہیے نا, اتنی 1 to 5 0 میٹر رکھی ہوئی ہے تو یہ تو ٹی تو صحیح ہو نا. 1 سال میں نے ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا, کسی کا باپ بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکا. ڈینٹر کے پاس لے کر گئے, وہ ادھر کرتا تو تھوڑا سا ادھر ہو جاتا, پھر ادھر. ابے میں نے کہا یار تمہیں کام آتا ہے تو بتاؤ, نہیں آتا تو رہنے دو. آتا سب کو ہے, آتا. پھر آخر میں کہہ رہے ہیں اس کو کمپنی لے جاؤ, کمپنی لے جاؤ. 1 to 5 کی جو کمپنی ہے نا وہ کرے گی. تو مجھے پتا تھا وہ بھی نہیں کرے گی کمپنی. تو مجھے نہیں پتا کہ یعنی کیا کرے گی کمپنی بیٹھ کے, اس میں اتنے کی بائک نہیں ہے جتنے کمپنی پیسے لے لے گی, اگر کر بھی لے گی تو. تو معاہدوں کی خلاف ورزی, معاہدوں کی خلاف ورزی, جھوٹ, معاہدے, جھوٹ بھی تو معاہدے کی خلاف ورزی جھوٹ ہی کی ایک قسم ہے نا, جھوٹ کی ایک قسم ہے کہ جو ایگریمنٹ کرتے ہیں اس کو توڑتے ہیں. تو بات وہیں سے چلی تھی. وہ کہتے ہیں نا شاعر نے, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. ہماری جو دعویٰ ہوتا ہے نا بیان میں وہ مختصر ہوتا ہے. اس دعوے کو کیونکہ کھوپڑی بہت ٹائٹ سخت اللہ نے بنائی ہے, تو اس کھوپڑی میں اتارنے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے. ایک مضبوط دیوار میں اتنی سی کیل ٹھوکی جاتی ہے, 50-60 دفعہ ہتھوڑا مارا جاتا ہے. تو اس لیے وہ جو دعویٰ ہمارا مختصر ہوتا ہے, لیکن اس کو کھوپڑی میں اتارنے کے لیے جو ہم جو چوٹ مار رہے ہوتے ہیں نا وہ 1-1 سوا گھنٹے کی چوٹیں ہوتی ہیں. دعویٰ آخری 5 منٹ کا ہوتا ہے. تو گھبرانے کی بالکل علامات دیکھی ہم نے, کہا یار اللہ نے قرآن میں کہا کہ صدقہ خیرات کرنے والے جنت میں جائیں گے. یار وہ تو اتنا بڑا ٹرسٹ بنایا ہوا ہے اس نے, فلاں آدمی نے. ہم نے کہا کہ بھائی وہ جھوٹ بولنے والے جہنم میں جائیں گے, تو جھوٹ تو سارے کون بول رہے ہیں. تو اصل میں قرآن یہ علامتیں بیان کر رہا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر علامتیں بیان کرتے ہیں کہ سونگنے کی حس چلی جاتی ہے کرونا میں, تو ہم کسی کو کرونا کا پیشنٹ بنانے کے لیے نا اس کی سونگنے کی حس کو فوکس کر رہے ہیں کہ اس کی سونگنے کی حس ختم کرو, اس سے وہ کرونا کا پیشنٹ نہیں بنے گا. یہ علامات ہیں. تو اللہ چاہتے ہیں آپ میں کچھ اندر سے ایسی تبدیلی ہو جس کی وجہ سے آپ, جب یہ تبدیلی اندر سے چینجنگ آئے گی تو خود بخود یہ چیزیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ اندر سے چینجنگ کیا ہے, وہ بڑی خاندانی ہے. وہ اللہ کرے کسی طرح کھوپڑی میں اتر جائے. وہ چینجنگ یہ ہے جو میں بار بار کہتا رہتا ہوں, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ دھوکے کا گھر ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. اس سے محبت مت کرو. جب دنیا سے محبت نہیں کرو گے تو پھر تو جب آخرت سے محبت شروع کر دو گے پھر تو سارے کام آخرت کے لیے ہوں گے نا, سخاوت خود بخود ہوگی. جھوٹ سے خود بخود بچے گا, اس کو پتا ہے جھوٹ بولنے سے دنیا میں کامیابی ملتی ہے, آخرت میں اللہ کی نظر میں انسان بہت زیادہ گر جاتا ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام ختم ہو جاتا ہے. ہمارے نبی ایگریمنٹ پورا کر رہے ہیں, اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر رہے ہیں, اور میں ایگریمنٹ توڑ کر دوسرے کا پیسہ لے لوں, یہ کیسے میں پیغمبر کو قیامت کے دن منہ کیسے دکھاؤں گا. میں نے معاہدہ کیا تھا کہ اتنے لاکھ روپے میں فلاں تاریخ تک پہنچا دوں گا, تو کل قیامت میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے تو کیسے سامنا کروں گا. آپ کہیں گے میں نے ایگریمنٹ کیا تھا تو اپنے ساتھی کو غیر مسلموں کے حوالے کر دیا ان کے رحم و کرم پہ, اور تو نے ایگریمنٹ کیا اور دوسرے کے کروڑوں روپے تو نے ہتھیا لیے. کس منہ سے آئے تو حوض کوثر پہ پانی پینے کے لیے. لیکن وہی بات ہے نا, جب غیرت ختم ہو جائے تو یہ ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جاتی ہیں. تو جب آپ اصل میں مسلمان علامات کو فوکس کر رہا ہے, وہ اپنے آپ کو اندر سے تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ دنیا سے دل لگانا نہیں چھوڑتا. وہ کہتے ہیں یہ دنیا اصل ہے بھائی, یہاں جس نے کھا لیا پی لیا, ہاں ٹھیک ہے تھوڑا بہت نماز روزہ بھی چلتا ہے یار, تھوڑا بہت مدرسے میں ڈبے میں پیسے ڈال دیے, تھوڑا کسی غریب کی مدد کر دی, چلتا ہے تھوڑا بہت, تو وہ تو کافر بھی کرتے ہیں نا. ہو سکتا ہے قبر وبر میں تھوڑا بہت کام آ جائے. جب وہ عربی ڈرامے دیکھ سکتے تھے کہ شاید اس سے بخشش ہو جائے, ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ آپ کیا کرتے ہیں, انہوں نے کہا میں عربی ڈرامے دیکھتا ہوں. کیوں بھائی؟ کہہ رہے ہیں ہو سکتا ہے قیامت کے دن اس سے بخشش ہو جائے میری. اللہ کہے گا کہ بھائی عربی سے محبت تھی, عربی ڈرامے دیکھتا تھا. تو ہمارا حساب کتاب یہی ہے کہ یار تھوڑا سا یوں کر لیتے ہیں تو ڈرامہ انگلش میں بھی آتا ہے, اردو میں بھی آتا ہے, تو عربی سے محبت ہے تو ڈرامے کون سا چینل کون سا لگایا ہوا ہے, بولو عربی. تو شاید اللہ بخش دے کہ بھائی تو عربی ڈرامے دیکھا کرتا تھا. تو یہ حساب کتاب چل رہا ہے اندر سے. جب تک صحابہ اندر سے چینج ہو چکے تھے, سمجھ رہے ہو, تبھی تو آپ دیکھو نا صحابی رسول کو قتل کے لیے لایا گیا.
تو کھڑا کیا گیا ان کو مشرکین مکہ نے کہ اب ان کو قتل کریں گے, گردن اڑائیں گے. تو انہوں نے, ان کا ارادہ ہوا کہ میں اپنے جسم کی صفائی کر لوں شہادت سے پہلے, جو غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ صاف کر لوں. تو انہوں نے اس طرح منگوایا بلیڈ, کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو قتل کرنے سے پہلے, کیونکہ اسلام صفائی پسند ہے نا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کے پاس بھی صاف ستھرا ہو کے جانا چاہتا ہوں, ان کا نیت یہ تھی. تو اپنے جو بال غیر ضروری ہوتے ہیں وہ انہوں نے صاف کیے. اسی دوران مشرکین میں سے کسی کا بچہ آ گیا ان کے پاس, بچہ ایسے کھیلتا ہوا آ گیا, انہوں نے پکڑ لیا اس کو. اب وہ چاہتے اس کو مار سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں مارا, چھوڑ دیا اس بچے کو. اب جب قتل کا فیصلہ ہوا ہے نا کہ ان کی گردن اڑائی جائے گی, تو انہوں نے شعر پڑھا, فلست ابالی حین اقتل مسلمن حین اقتل مسلمن علی ای شق کان للہ مصرعی وذلک فی ذات الالہ وان یشاء یبارک علی اوصال شلو ممزعی. کیا خاندانی شعر ہے. کہہ رہے ہیں جب میں ایمان کی حالت میں دنیا سے جا رہا ہوں, اللہ کے لیے مر رہا ہوں, تو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ گردن اڑنے کے بعد میرا دھڑ ادھر گرتا ہے یا ادھر گرتا ہے, کوئی پرواہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا مسافر خانہ ہے نا, اصل تو آخرت ہے. تو اینڈ بہت اچھا ہو رہا ہے میرا, اعمال کا مدار اصل میں خاتمے پر ہے نا, تو اینڈ میرا کیا ہو رہا ہے, بہت اچھا. حالانکہ دنیا کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اب سب سے بڑی ناکامی ہے کسی سے زندگی چھین لینا, اس سے بڑی کوئی ناکامی ہو سکتی ہے؟ ارے زندگی کے لیے تو سب کچھ ہو رہا ہے, اور یہاں جوانی میں ان کی زندگی چھینی جا رہی ہے لیکن خوش ہو رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے لیے ہو رہا ہے, اور خدا کے پاس جانے والے ہیں, وہ بدلہ دے گا. دنیا مسافر خانہ ہے, یہاں سے تو ویسے ہی. تو جو اللہ نے آزمائش کے لیے بھیجا ہے اس میں بھرپور طریقے سے پورا اتر رہا ہوں میں الحمد, کیونکہ میرا اینڈ کیا ہو رہا ہے, انجام بہت اچھا ہو رہا ہے. کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا تو نے کیا کیا, میں کہوں گا اللہ میں تیرے پاس آیا اس راستے سے ہوں, تیرے دین پر ڈٹا رہا. آج بھی وہ اعلان کر دیتے کہ میں واپس کافر ہو جاتا ہوں, میں تمہارا دین, وہ چھوڑ دیتے. وہ جو ہے نا مشرکین مکہ چھوڑ دیتے کہ بھائی یہ تو مسلمان سے دوبارہ کافر ہو گئے, کوئی بات نہیں. لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں, لست ابالی حین اقتل مسلمن, میری موت اسلام پر ہو رہی ہے, ایمان پر ہو رہی ہے. تو خوش ہو کے اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب تو مجھے پرواہ نہیں ہے. علی ای شق کان للہ مصرعی, کہ اللہ کے لیے جو میرا دھڑ زمین پہ گرے گا, ادھر گرے یا ادھر گرے. جب قتل ہوتا ہے نا, کبھی دائیں طرف گرتا ہے کبھی بائیں طرف گرتا ہے. وذالک فی ذات الالہ وان یشاء, اور یہ سب اپنے معبود کی رضا میں ہو رہا ہے, اور میرا رب چاہے تو میری لاش کے ٹکڑوں میں ہی برکت ڈال دے گا. وہ کتنے قتلے بنانے بنا دو, انہی قتلوں میں اللہ برکت ڈالے گا. اور وہ اس برکت کہتے ہیں خیر کو. جتنے قتلے میری لاش کے بنیں گے نا اتنی برکت ہوگی. قیامت میں کہوں گا اللہ تیری راہ میں یہ سب کچھ کیا. اور ہم زندگی کے اتنے حریص ہیں کہ جو پیسہ اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, کیا ہے 90 سال 100 سال تک ہم مرے نہیں, تیار ہی نہیں ہے مرنے کے لیے. تیار ہوتے تو 60 سال میں بنگلے خرید رہے ہوتے. ہمارے ایک جاننے والے, اللہ تعالیٰ, آپ تو جانتے نہیں ہیں تو اس لیے غیبت نہیں ہے, وہ بھی نہیں میرا بیان سنتے, اور اگر سن بھی لیں گے ان کو نہیں سمجھ میں آئے گا. بہت پرانا قصہ ہے, 20 سال, ماشاء اللہ 75 سال ان کی عمر تھی. تو اپنا پرانا گھر توڑ کے نیا بنا رہے تھے. ہم لوگ کہہ رہے تھے یار 75 سال میں آپ اس گھر کو توڑ کے نیا بنا رہے ہو, کیا کر رہے ہو بھائی؟ پہلے تو اپنے آپ کو توڑ کے نیا کرو نا. گھر کے نئے ہونے سے آپ تھوڑی نئے ہو جاؤ گے. 75 سال اور پھر کھانستے بھی رہتے تھے, تو 2-4 سال کی لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے. پتہ نہیں انتقال ہو گیا زندہ ہیں, اگر انتقال ہو گیا تو اللہ مغفرت کرے, نہیں ہوا تو اللہ اور زندگی دے ان کو. ویسے 20 سال ہو گئے تو لگ رہا ہے کہ انا للہ ہو چکا ہوگا. اچھا خیر, تو گھر توڑ کے دوبارہ بنا رہے ہیں. او بھائی کیا کر رہے ہو, کیوں بنا رہے ہو اب اس عمر میں گھر توڑ کے دوبارہ؟ جو ہے بس اسی کو تھوڑا بہت ریپیئر کروا دو, اپنا ایک کمرہ اچھا سا بنا دو کہ بھائی میں بوڑھا ہو گیا, مجھے یہ کمرہ دے دو, اس میں اے سی لگا دو, مجھے تمیز سے دنیا سے جانے دو. لیکن توڑ کے بنائے جا رہے ہیں. جوان بھی یہ کام کر رہا ہے, او لمبی لمبی پلاننگ. تو اسلام چاہتا ہے آپ اندر سے کیا ہو جائیں, چینج. اس دنیا سے دل لگانا چھوڑ دیں, اس کو مسافر خانہ سمجھیں. او بھائی بیٹھے ہوئے اسٹیشن ہے, کبھی بھی بلاوا آ سکتا ہے. اور اس کو کراچی کا اسٹیشن سمجھیں آپ, پاکستان کا اسٹیشن. کیونکہ اگر آپ نے یورپ کا اسٹیشن سمجھا اس کو
تو پھر اس میں یہ ہوگا جو ٹائم دیا اسی ٹائم پہ ٹرین آئے گی, اس میں یہ پرابلم ہو جائے گی. پاکستان کا اسٹیشن سمجھیں گے تو کسی بھی وقت ٹرین آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت جا سکتی, کوئی ٹائم نہیں ہے. اور ٹرین میں کون سا آپ منزل تک پہنچ جائیں گے. کل وہ میرپور خاص سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, انہوں نے بتایا کہ وہ ٹرین میں آگ لگی تھی نا ابھی, تو ان کے بہت سارے لواحقین اس میں جل گئے, اور 15 منٹ تک آگ لگنے کے بعد بھی ٹرین چلتی رہی ہے. لیکن نہ وزیر ٹرین سے کوئی پوچھتا ہے, وزیر ریلوے سے, کہ یار 200-250 لوگ کوئلہ بنے ہیں, بہت سے چھلانگے مار کے زمین پہ ہڈیاں ٹوٹ کے مر گئے, اس کا کون حساب دے گا؟ وہ جب زنجیر کھینچی ٹرین رکی کیوں نہیں؟ کوئی ہے پوچھنے والا؟ تو یہ جنت میں جائیں گے؟ بولو کسی نے وزیر ریلوے سے پوچھا کہ آگ لگی ہے 15 منٹ, چلو آگ لگ گئی, غلطی ہو گئی, کچھ بھی ہو گیا, اور پتہ چلا کہ وہ پنکھا جو تھا نا اس میں شارٹ سرکٹ ہو رہا تھا, پہلے سے کمپلین بھی ہوئی تھی کہ اس میں آگ لگ سکتی ہے, پھر بھی نہیں پرواہ کی گئی. اس کے بعد آگ لگی ہے, 15 منٹ تک اسپیڈ کے ساتھ ٹرین چلتی رہی ہے, جس نے 2 بوگیوں کو مسلسل جھلسا دیا ہے. ہاں, سلنڈر کا الزام لگا دیا تبلیغ والوں کے اوپر. تو کوئی بھی لگا دے کسی کے اوپر بھی الزام. اگر بالفرض سلنڈر بھی پھٹا تھا تو زنجیر کھینچنے سے ٹرین تو رکنی چاہیے نا, وہ بھی نہیں. تو یہ بہت سے دنیا میں کیس نہیں ہوتا, دنیا میں نہیں ہوتا. اس لیے تو ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. اگر آخرت بھی نہیں ہے پھر تو یہ اللہ کا معاذ اللہ غلط ہے, معاذ اللہ نقل کفر. پھر تو اللہ کے یہاں بڑی دھاندلی ہے بھائی, کہ دنیا میں بھی حساب نہیں لے رہا اور آخرت میں بھی. تو اللہ تبھی تو کہتے ہیں ہم نجعل المسلمین کالمجرمین, ماننے والوں اور نہ ماننے والے اور مجرم اور گناہ سے بچنے والوں کو ایک جیسا ٹھکانہ دے دیں, ایسا تھوڑی ہو سکتا ہے. لہذا مر کے ختم نہیں ہوگے, دوبارہ زندگی ہے. تو بھائی اللہ کیا چاہتا ہے؟ اندر سے تبدیل. جیسے آپ کے ابا آپ کو پراپر ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, تو اللہ بھی آپ کو پراپر مسلمان بنانا چاہتا ہے. پراپر مسلمان کی ڈیفینیشن یہ ہے, وہ دنیا سے دل نہیں لگاتا, وہ ہر وقت اس کے دماغ میں بھائی اسٹیشن ہے, کبھی بھی یہاں سے ٹر بنیں گے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ پہلے کتابوں میں ایک پنجابی میں کتاب ہوتی تھی, بچوں کو پڑھائی جاتی تھی. اس میں سوال تھا, توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا؟ بیٹھا کو بیٹھا ہی کہتے ہیں نا پنجابی میں, ہے بیدا پیدا, فی الحال بیٹھا ہی بولنے دو, بھی پروناؤنسیشن میں بڑا مسئلہ ہو جائے گا. توڑا ایمان کھلوتا ہے کہ بیٹھا ہے؟ بچوں سے پوچھا جاتا تھا, بچے جواب دیتے ہیں بیٹھا ہے. بیٹھا اس لیے کہ کہیں ٹر نہ منجے, اگر کھڑا ایمان ہوگا تو کسی بھی وقت جا سکتا ہے. صحیح ہے نا؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے دل میں دنیا کے مسافر خانہ ہونے پر ایمان نہیں لانا, اس کو کھوپڑی میں بٹھانا ہے. ایسا بٹھانا ہے کہ ٹر نہ منجے. ایسا نہ ہو کسی کی دولت دیکھ کر یہ تصور ٹر گیا. ہم اب کیا کرتے ہیں, بیان سنتے ہیں, ایک دماغ میں آتا ہے بھائی W11 کی طرح ہے, کبھی بھی اتر سکتے ہیں. اور W11 میں بعض دفعہ عزت کے ساتھ اترتا ہے, بعض دفعہ ایسے ہی اتار دیا جاتا ہے آدمی. وہ پھر کسی اور وقت W11 کے الگ سے فضائل بیان کروں گا انشاءاللہ. تو کسی بھی وقت جو ہے نا آدمی ٹر جاتا ہے. تو ایسا دنیا کے مسافر خانہ ہونے کو دماغ میں بٹھانا ہے کہ 2-4 بیان سن کے کہ ہاں جی مسافر خانہ ہے, تھوڑا سا دماغ نہ 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 اس کو کھوپڑی میں انسٹال کر دینا ہے. ایسا انسٹال کرنا ہے کہ ہر وقت یہ خیال آئے بھائی رہنے کی جگہ بولو نہیں. تو ہم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہیں, دنیا کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں, تو آخرت کے لیے. تو جب بار بار یہ ہوگا تو پھر پیسے جب جمع کرنے کا خیال آئے گا, ابے بھائی یہاں سے تو جانا ہے یار, یہ پیسے آخرت کے بینک میں کیوں نہیں رکھوا دیتے؟ دیکھو امریکہ سے کما کے لوگ یہاں بھیجتے ہیں کہ یار بڑھاپے میں ادھر ہی پاکستان ہی آنا ہے نا, تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ کرو. ایک صاحب امریکہ میں تھے, کہہ رہے تھے میں نے چونکہ آنا پاکستان ہے تو 6-7 دکانیں خرید لی انہوں نے پاکستان میں, کہ جب آؤں گا تو یہاں کوئی انویسٹمنٹ ہو نا. تو جب انہیں جانا آگے ہے تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اللہ فرماتے ہیں پھر دیکھو کل کے لیے کیا کر رہے ہو تم, کل کے لیے کیا کتنی انویسٹمنٹ کی آگے. جہاں 50-60 سال رہنا ہے اس کے لیے تو کروڑوں کی انویسٹمنٹ ہے, جہاں کروڑوں سال اربوں سال رہنا ہے اس کے لیے وائپر والے کو 15 روپے دے دیے. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ کسی فقیر کو 5 روپے کا سکہ تھما دیا. ونس اپون اے ٹائم ایک دفعہ مسجد کا پنکھا لگوا دیا, چلو یہ بھی اچھا ہے. اور اس پہ موٹا موٹا لکھوا دیا میرے دادا کی مغفرت کے لیے ستار بھائی کی طرف سے. ایک مسجد میں گیا, ہر پنکھے پہ لکھا ہوا ہے یہ پنکھا فلاں کی طرف سے, فلاں کے لیے, یہ فلاں کی طرف سے. میں نے کہا یار یہ فرشتوں کو کیا ٹینشن ہوگی, ان کو باقاعدہ کہ بھئی یہ والا پنکھے کی جو ہوا آ رہی ہے اس کا ثواب اٹھا کے فلاں ڈپارٹمنٹ میں پہنچانا ہے. ان کو سمجھا رہے ہو, کیا کر رہے ہو یار, اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے.
تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو اللہ ہمیں کیا بنانا چاہتا ہے؟ اندر سے دنیا سے دل لگانا چھوڑ دو. متاع الغرور، دھوکے کا گھر ہے بھائی، ایسا نہیں ہے جیسی نظر آ رہی ہے. اور کمال ہے صبح شام دیکھتے بھی ہیں لوگوں کو مرتے ہوئے، مگر ہم کہتے ہیں وہ تو اس کے ساتھ ہوا ہے، میرے ساتھ تھوڑی ہو سکتا ہے. تو بس یہ غلط فہمی ہے، اور یہ غلط فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی جب خود لیٹیں گے، آنکھ بند ہوگی تو پھر ایک دم حدیث میں آتا ہے کہ انسان کی جو ہوس ہے نا اس کو قبر کی مٹی لگام دے دے گی. پھر وہ کہے گا یار یہ کیا بحریہ ٹاؤن، یہ کیا. وہ ریاض ملک نے بھی جانا ہے ٹھیک ہے نا. تو اللہ کا شکر ہے جب لوگ مجھے بتا رہے تھے اس کے بعد اتنا پیسہ، وہ اتنا پیسہ، الحمدللہ. میں تو بہت نالائق سا انسان ہوں، لیکن اتنی بات ہے کہ میں اس سے متاثر کبھی نہیں ہوتا. لوگ کہتے ہیں فلاں کے پاس یہ گاڑی یہ. ابے بھائی دن کتنے رہ گئے ہیں یار، دن کتنے رہ گئے ہیں. ہم نے تو بڑے بڑے ارب پتی تاجر دیکھے ہیں آپ کی سوچ سے بھی اوپر، کھڑے کھڑے دھڑام سے گرتے ہیں اور انا للہ ہو جاتا ہے. حالانکہ وہ تو ہارٹ پیشنٹ بھی نہیں تھے، ان کا تو بی بھی 24 گھنٹے نارمل رہتا تھا. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میرے پاس انگریز پیشنٹ آتے ہیں 27 سال کے، جو لوگوں کو فٹنس اور جو فزیکل فٹنس کی ٹریننگ دیتے ہیں. ان کے خوراک پہ بڑے مطالعہ ہوتا ہے، انہوں نے یونیورسٹی میں پڑھا ہوتا ہے. کمال ہے 27 سال میں ایسی بیماری لگتی ہے کہ لا علاج ہوتی ہے. کسی کو کینسر ہو گیا. تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا. اللہ بتاتے ہیں بھائی میں نے کوئی گارنٹی نہیں لی. آپ اگر بہت نیک ہیں یا آپ بہت صحت مند ہیں تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے. عام طور پر صحت مند آدمی جلدی رہ لیتا ہے، لیکن میری طرف سے کوئی گارنٹی ہے نہیں. اسی صحت کو آپ کے لیے وبال جان بنا دوں گا میں. جس کو تیراکی آتی ہے ڈوبتا وہی ہے نا، جس کو نہیں آتی وہ تو میرا سائڈ پہ کھڑا رہتا ہے. تو اللہ بتا دیتے ہیں کہ جب میں نے ڈبو کے مارنا ہوگا نا تو تجھے تیراکی آتی ہے اس وجہ سے تجھے ہی ڈبو کے ماروں گا میں، تجھے اندر تک لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے نا. اور وہاں تیرا سر کہیں پتھر پہ لگ جائے گا یا کوئی بڑی لہریں آ جائیں گی، کچھ بھی ہو جائے گا. تو تیراک ہی زیادہ تر ڈوبتے ہیں میرے بھائی. تو اسی طرح صحت مند لوگ بھی مرتے ہیں. تو اس لیے دنیا سے دل نہ لگاؤ، بار بار سوچا کرو. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.